السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. چلتے ہیں جناب قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کی طرف. یہ جو چاروں طرف معاشرے میں سوال بھائی نے کیا کہ رشوت دیے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا، چاہے آپ سرکاری اداروں میں چلے جائیں یا نہیں بھی سرکاری ادارے ہوں، نجی ادارے بھی ہوں. رشوت نے تو ہمیں گھیر لیا ہے. ہم اب رشوت کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا. بھائی یہ تو خدمت ہے، ہمیں خدمت کرنی ہے، جبکہ کتنی سخت سزا ہے رشوت کی. بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا بھی اور دینے والا بھی دونوں دوزخی ہیں. اچھا، اس صورت میں ایک شخص جو رشوت دینے والا ہے وہ اس صورت میں بچ جاتا ہے کہ جب کسی چیز کو لینا تو اس کا حق بنتا ہو، لیکن سامنے والا اتنا راشی ہے یا حرام اس کو اتنا رچ بس چکا ہے کہ وہ رشوت لیے بغیر کرتا نہ ہو. اب وہ اپنا حق بھی لینا چاہتا ہے اور اپنا حلال بھی بچانا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی طرح اگر وہ حلال بچاتا ہے تو اس کو وہ حق مل نہیں سکتا، تو پھر یہ یک طرفہ گناہ ہو جائے گا. صحیح. لیکن اگر اس کا حق بھی نہیں بنتا اور دوسرے کا حق مار کر پیسے دے کر اپنا حق لے رہا ہے تو پھر یہ دو طرفہ گناہ ہے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی فرمان کہ کلاہما فی النار، کہ دونوں دوزخی ہیں. اور ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کی پیشین گوئی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے غلط نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حرام اصل میں جب کسی بندے کو لگ جاتا ہے تو پھر اس کی جو حلال کی برکتیں، حلال کی جو اوصاف اور فضائل اور جو اس کی خوبیاں ہیں پھر وہ اس کی زندگی میں آ بھی نہیں پاتی. اس کی اولاد بھی نافرمان ہوگی. یہ حرام کا اثر ہے، اولاد بھی نافرمان ہوگی، گھر میں دکھ ہی دکھ، پریشانیاں ہی پریشانیاں. اب آدمی ظاہری طور پر سمجھتا ہے جی یہ دیکھو حرام کما رہا ہے، لیکن گاڑی میں جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے. اب وہ دفتر پہنچتا ہے، پیچھے سے فون آتا ہے بچہ سیڑھی سے گرا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. اب یہ پریشانیوں پہ پریشانیاں جو ہوتی چلی جاتی ہیں وہ حرام کے وبال میں ہیں. حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ احرام باندھ کر بھی جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے نا، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو اللہ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک. اگر وہ حرام مال کمانے والا کھانے والا کہ تیرا نہ تو ہمیں حاضری قبول ہے اور نہ تیرا تلبیہ پکارنا ہمیں قبول ہے، حتیٰ کہ وہ دعا مانگتا ہے تو دعا تک اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے. اس کی کیف یستجاب لذالک مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام، کہ تیری دعا کیسے قبول کروں، تیرا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ حرام ہے. تو وہ تو اپنی سمجھو دنیا میں ہی اپنی ساری زندگی آخرت کی تباہ و برباد کر کے ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اچھا، یہی میں اگر آپ سے بھی سوال کروں. اچھا، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے جو ایک توجہ آپ دونوں کی دلائی ہے، مبذول کرائی ہے، یہ جو ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، یہ بھی ہمیں ویسے محسوس کرنا چاہیے. یہ ہیومن امیونو وائرس جو ہے یہ پہلے تو پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں نہیں، جو میں تو آج بہت حیران رہ گیا کیونکہ یہ خاموشی کے ساتھ پھیلا ہے اور اس میں وہ مریض زیادہ شامل ہیں جنہوں نے ڈرگز انجیکٹ کی ہیں. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ استعمال شدہ سرنج کو بار بار استعمال کرتے ہیں تو پھر ایڈز پیدا ہو سکتا ہے. ایڈز کے دیگر بھی ذرائع ہیں اور اس میں جنسی بیرا روی بھی شامل ہے، تو یقیناً وہ بھی 33% وہ بھی اس کا بھی حصہ ہے. لیکن یہ بھی ہے، تو اب اس کو ہم کس تناظر میں دیکھیں گے کہ جس معاشرے میں ایڈز بھی پھیلنا شروع ہو جائے؟ یعنی ہم ذہنی طور پر تو ایڈز زدہ ہو گئے ہیں، ذہنی طور پر تو ایڈز زدہ ہیں، ہمارا اب ذہن بند ہو گیا ہے، معوف ہو گیا ہے. اس کے بعد اب ہم جسمانی طور پر بھی اس بیماری کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا فرمائیے گا؟ ڈاکٹر صاحب، شریعت نے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو جب حرام قرار دیا تو یہی چیز شریعت کے پیش نظر ہے کہ یہ چیز انسانی صحت کے لیے، انسانی روح کی غذا کے لیے، انسانی عاقبت کے لیے یہ چیز مضر ہے، اس لیے اسے حرام قرار دیا. اگرچہ اس زمانے میں اس کی یہ ریزنز جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ خنزیر کیوں حرام کیا گیا، زنا کیوں حرام کیا گیا، چوری کیوں حرام کی گئی، یہ ریزن شراب کیوں حرام کی گئی، اس وقت اگر صحابہ کرام سوال کرتے تو شاید انہیں نہ بتا پایا جاتا کہ بھی اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ جو آج چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا بالکل آسان ہو گیا ہے کہ شریعت نے یہ چیزیں کیوں حرام کی ہیں.
اس کی یہی وہ نقصانات ہیں. اب یہ لوگ گھر پہ اب تقریباً ہر گھر ایک منی سینما بنا ہوا ہے. اب اس میں جب نیٹ پہ بچے بچیاں بیٹھتی ہیں اور پھر وہ گندے فلمیں اور گندی سائٹس جا کے کھولتی ہیں دیکھتی ہیں اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو پھر وہ اپنی عملی زندگی میں لاتی ہیں. حتیٰ کہ خود شادی شدہ جوڑے جو ہوتے ہیں، اب ہم ایک علماء کی حیثیت سے بعض دفعہ ایسے فون بھی آتے ہیں، کالز آتی ہیں، لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ وہ اس طرح گناہوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی وہ جو ایک شریعت نے ایک جائز راستہ، جائز ذریعہ، جائز طریقہ جس پر اجر بھی ہے. بلکہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ اس چیز کو غلط جگہ استعمال کرتا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کو گناہ ہوتا؟ فرمایا ہاں گناہ ہوتا. تو آپ نے فرمایا جب اس کو جائز طریقے سے استعمال کرے گا تو اسے ثواب ہوگا. صحیح بات. تو وہ ہم ثواب کے راستے بھی بند کر رہے ہیں، گناہ کے راستے بھی کھول رہے ہیں اور اپنی زندگی کو عذاب میں مبتلا بھی کر رہے ہیں. اور یہ وہی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں جو ہمارے اوپر مختلف صورتوں میں، جسے ہم چاہے لوڈ شیڈنگ کہہ لیں، رزق کی تنگی کہہ لیں، مہنگائی کہہ لیں، یہ مختلف شکلوں میں برکت اٹھا لی ہے، برکت اٹھ گئی ہے. بالکل. جناب ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، جناب مفتی آصف سعید صاحب، آپ دونوں شخصیات عالم آن لائن میں تشریف لائے. آخری لمحات ہیں پروگرام کے. میرا خیال اگر وقت ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات آ رہی. جزاک اللہ. ایک سوال یہ تھا کہ کیا بد دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اس کا جواب میرا خیال ہے ہماری طرف سے ابھی تک نہیں آیا ہے. اچھا جی بالکل. ہماری طرف کیا بولیے کہ آیا ہی نہیں ہے. فرمائیے جی. جزاک اللہ. تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت سعد گورنر تھے کوفہ کی طرف. اچھا، آپ وہاں تاریخ میں لے گئے جو ان پہ الزام لگایا تھا حضرت سعد، اور وہ آدمی مرا کس طرح سے اس کی موت ہوئی تھی، وہ ذرا بتائیں آپ. بہت زبردست تاریخی واقعہ ہے. حضرت عمر نے وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول بھی کیا، پھر اس کی انکوائری کرائی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اور کوفہ کی ساری مساجد میں گئے اور مختلف نمازیں وہاں پڑھیں اور ہر ایک سے نمازیوں سے پوچھتے رہے حضرت سعد کو کھڑا کر کے، اور کسی نے گلہ نہیں کیا، سب نے تعریف کی. ایک مسجد میں گئے تو اس میں سے مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ تو سارے ڈرپوک ہیں، یہ گورنر سے ڈرتے ہیں. وہ جھوٹ بول رہا تھا آدمی. جی ہاں، یہ ڈرپوک ہیں، سارے گورنر سے ڈرتے ہیں، اس لیے میں بڑا دلیر آدمی ہوں، میں تو جو بات ہے منہ پہ کہتا ہوں. تو اس نے 3 الزام لگائے حضرت سعد پر. ایک یہ تھا کہ انہو لا یعدل بالسویہ، کہ یہ جب کوئی عدل کرتا ہے، عدالت قائم کرتا ہے تو اس میں انصاف نہیں کرتا، اور جب تقسیم کرتا ہے تو اس میں برابری نہیں کرتا. اور لا یذہب بالسریہ، اور جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں ساتھ نہیں جاتا، دوسروں کو مرواتا ہے، خود یہاں بیٹھا رہتا. تو اس کی 3 بد دعاؤں کے جواب میں حضرت سعد نے 3 الزامات کے جواب میں حضرت سعد نے 3 بد دعائیں دی. پہلی بد دعا یہ تھی کہ اللہم اطل عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے. اور دوسری بد دعا یہ دی کہ اللہم اطل فقرہ، اس کی غربت کو، فقیری کو، محتاجی کو بڑھا دے. اور تیسری بد دعا یہ دی کہ وابتلہ فی الفتن، اے اللہ اسے فتنوں میں مبتلا کر دے. اب وہ شخص صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی اس نے لمبی عمر پائی کہ اس کے یہ جو بھویں ہیں یہ لٹک کے آنکھوں کے اوپر آ گئے، اور وہ جب دیکھتا تھا تو ان کو اٹھا کے دیکھتا تھا. غربت کا یہ عالم تھا کہ راستے میں جیسے بھیک مانگنے والے فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوتے ہیں، راستے میں پڑا رہتا تھا اور لوگ آتے، کوئی ٹھڈے مار کے چلا جاتا، کچھ مانگتا رہتا تھا اور بڑے آزمائش میں مبتلا تھا. اور جب لوگ اس کے پاس آتے کہ تیرا یہ حشر کیوں ہوا ہے، تو اپنے منہ سے کہتا تھا کہ اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی، مجھے سعد کی بد دعا کھا گئی. اور یہ کتنا بھیانک الزام تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تو بد دعائیں قبول ہوتی ہیں اور لہٰذا ہمیں بد دعائیں نہیں دینی چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی گھڑی قبولیت کی ہو. ہاں، اگر پھر یہ بات بھی اللہ کے رسول نے فرمائی کہ کافر جب مسلمان کو بد دعا دیتا ہے وہ قبول نہیں ہوتی، لیکن مسلمان جب بد دعا دیتا ہے کافر کو تو اس کے حق میں وہ بد دعا قبول کر لی جاتی ہے. لیکن جہاں حقوق کا معاملہ آ جائے گا
جو انسانی حقوق ہوں گے، اگر وہاں پر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے گا تو پھر وہ اللہ سے شکایت کافر بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے اور دیکھو وہ اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ قبول ہونے میں پھر رکاوٹ نہیں اس لیے بنتی. میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ پھر کافر کی یہاں مظلوم ہو جائے گا نا تو وہ وہی بد دعا ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے جہاں تک مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا وہ بھی درست ہے، اور جو یہ واقعہ آپ نے بیان فرمایا یہ تو حقیقت ہے، یہ تو تاریخ کا بڑا، مجھے ایک دم فوراً گھنٹی بجی میری کہ آپ کہاں لے کے گئے مفتی صاحب کی بات کی میری بات خلاف نہیں تھی. بالکل میں نے کہا یہ بات آپ نے بھی فرمائی.